کلاس 7 اسلامیات سبق ہے قومی املاک و وسائل کے استعمال کے آداب۔ قومی املاک و وسائل سے مراد ملک کی وہ چیزیں ہیں جو عوام کی ملکیت ہوتی ہیں، جیسے سرکاری جگہیں، سڑکیں، پارک، سرکاری جنگلات، بجلی، گیس وغیرہ۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن پر سب لوگوں کا، ملک کی عوام کا حق ہوتا ہے۔ آج ہم اس سبق کی مکمل مشق حل کریں گے۔ درست جواب کی نشاندہی کیجیے۔ نمبر 1، سرکاری عہدے اور وسائل سرکاری ملازمین کے پاس ہیں۔ جواب ہے بطور ایک امانت۔ نمبر 2، قیامت کے دن چوری کرنے والے کو دینا پڑے گی۔ جواب ہے اپنی نیکیاں۔ نمبر 3، سرکاری وسائل کی لوٹ کھسوٹ بدترین قسم ہے۔ جواب ہے چوری کی۔ نمبر 4، نااہل قریبی لوگوں کو ایسا عہدہ عطا کرنا جس کے وہ اہل نہ ہوں کہلاتا ہے۔ جواب ہے اقربا پروری۔ نمبر 5، سرکاری وسائل اور املاک کو امانت داری سے استعمال کرنا ذمہ داری ہے۔ جواب ہے ملازمین کی۔ مختصر جواب دیجیے۔ سوال نمبر 1، سرکاری املاک و وسائل سے کیا مراد ہے؟ سبق کے پہلے صفحے پر اس کا جواب ہے۔ قومی املاک و وسائل سے مراد وہ چیزیں ہیں جو عوام کی ملکیت ہوتی ہیں۔ عوامی ملکیت اور عوامی وسائل میں تمام سرکاری جگہیں، سڑکیں، پارک، سرکاری جنگلات، سرکاری گاڑیاں، بجلی اور گیس وغیرہ شامل ہیں۔ یہاں تک ہے پہلے مختصر سوال کا جواب۔ سوال نمبر 2، عوامی عہدہ اور وسائل کی حیثیت کیا ہے؟ سبق کے پہلے صفحے پر ہی اس کا جواب ہے۔ جس شخص کو بھی کوئی عہدہ، منصب، ذمہ داری یا اقتدار سونپا گیا ہے، یہ اس کے لیے ایک اعزاز سے زیادہ ذمہ داری کا درجہ رکھتا ہے۔ اس کے بارے میں قیامت کے دن اس سے سوال کیا جائے گا۔ ایک گھر کی ذمہ داری سے لے کر پوری سلطنت کی ذمہ داری کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، ہر ایک سے اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ سوال نمبر 3، چوری کی مذمت پر ایک حدیث مبارک کا ترجمہ لکھیں۔ سبق کے دوسرے صفحے پر اس کا جواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے چوری کرنے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ سوال نمبر 4، عوامی وسائل کی اہمیت کے بارے میں ایک حدیث مبارک کا ترجمہ لکھیں۔ سبق کے دوسرے صفحے پر ہی اس کا جواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی کوئی ذمہ داری عطا کی اور اس کا انتقال اس حال میں ہوا کہ وہ اس ذمہ داری میں خیانت اور کھوٹ سے کام لے رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام فرما دیں گے۔ سوال نمبر 5، سرکاری وسائل کو کیسے استعمال کرنا چاہیے؟ سبق کے بالکل آخری پیراگراف میں اس کا جواب ہے۔ سرکاری وسائل کو امانت داری سے استعمال کرنا ہر شہری پر فرض ہے۔ سرکاری زمینوں پر قبضہ کرنے کا گناہ کسی کی ذاتی زمین پر قبضہ کرنے سے بھی زیادہ ہے۔ گیس یا بجلی چوری کرنا سخت گناہ ہے۔ سرکاری جنگلات میں سے درخت کاٹنا یا لکڑی چوری کرنا چوری کی بدترین شکلوں میں سے ایک ہے۔ جو شخص کسی کی انفرادی ملکیت سے چوری کرتا ہے وہ قیامت کے دن ایک شخص کو جواب دے گا، اور جو عوامی مال پر ڈاکہ ڈالتا ہے اسے قیامت کے دن پوری عوام کو جواب دینا ہوگا۔ تفصیلی جواب دیجیے۔ سوال نمبر 1، سرکاری املاک و وسائل کے بارے میں قرآن و سنت کی تعلیمات پر روشنی ڈالیں۔ سبق کے پہلے صفحے پر اس کا جواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق سرکاری عہدے اور وسائل سرکاری ملازمین کے پاس ایک امانت ہوتے ہیں۔ اس امانت میں خیانت کو جرم قرار دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امانت میں خیانت کرنے والے کو منافق قرار دیا ہے اور فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں: جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ ایک مرتبہ ایک سرکاری اہلکار کا انتقال ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے درخواست کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انکار کر دیا اور فرمایا، تم ہی اس کی نماز جنازہ پڑھو، اس نے خیانت کی ہے۔
جب تلاشی لی گئی تو اس کے سامان میں سے کچھ موتی نکلے جن کی قیمت 2 درہم کے برابر بھی نہیں تھی۔ اس واقعے سے جہاں ایک طرف یہ معلوم ہوا کہ سرکاری وسائل میں خیانت کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں ایسے مجرم ہیں کہ آپ اپنی امت پر بے پناہ رحمت اور شفقت کے باوجود ان کی نماز جنازہ ادا کرنے پر بھی تیار نہیں۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ سرکاری وسائل میں ادنیٰ سی خیانت بھی ناقابل معافی جرم ہے، کیونکہ ان موتیوں کی قیمت 2 درہم کے برابر بھی نہیں تھی۔ پھر نیچے کی ہم ایک حدیث شامل کریں گے۔ سرکاری املاک و وسائل کی لوٹ کھسوٹ چوری کی بدترین صورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے چوری کرنے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ سوال نمبر 2، سرکاری ملازمت میں خیانت کی کیا کیا صورتیں ہیں؟ سبق کے دوسرے صفحے پر اس کا جواب ہے۔ سرکاری ملازمت میں خیانت کی کچھ صورتیں یہ ہیں۔ نمبر 1، وقت ضائع کرنا اور اوقات مقررہ کی پابندی نہ کرنا۔ نمبر 2، اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں کوتاہی اور سستی سے کام لینا۔ نمبر 3، اختیارات سے تجاوز کرنا۔ نمبر 4، سرکاری وسائل کا ذاتی مقصد کے لیے یا لاپرواہی کے ساتھ استعمال کرنا۔ نمبر 5، اقربا پروری یعنی اپنے نااہل قریبی لوگوں کو ان عہدوں پر لگانا جن کا وہ حق نہیں رکھتے۔ نمبر 7، بدعنوانی اور خیانت کا ارتکاب کرنا۔ نمبر 8، رشوت کا لین دین کرنا۔ نمبر 9، نااہل افراد کی سفارش کرنا یا ان کے بارے میں سفارش قبول کرنا۔ نمبر 10، جھوٹ بول کر چھٹی لینا۔ یہاں تک ہے دوسرے تفصیلی سوال کا جواب۔